کسی شخص نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ لیا کہ یہ بتائیں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جو مقدر کا لکھا ہوا رزق ہے وہ انسان کو ضرور ملے گا. تو آپ نے کہا کہ میں نہیں کہتا، یہ میرے رسول کی شریعت بتاتی ہے کہ تقدیر میں جو لکھا ہوا رزق ہے وہ اس کو ضرور ملے گا. تو پوچھنے والے نے کہا اچھا ہمیں بتائیں پھر، اگر ایک شخص کو بند کمرے میں ڈال دیا جائے اور ہوا کے آنے کا سوراخ بھی نہ رکھا جائے تو اس شخص کو رزق کہاں سے ملے گا؟ پوچھنے والے نے تو بڑی بات کی اپنی عقل کے مطابق، لیکن آگے کھڑے بھی تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہا صاحب اچھا مجھے یہ بتاؤ، اگر ایک شخص بند کمرے میں پڑا ہو تو اس کو موت آ جاتی ہے؟ تو وہ کہنے لگے جی موت تو آ جاتی ہے. تو آپ مسکرا پڑے. کہا صاحب اگر رب بند کمرے میں موت کا فرشتہ اتار سکتا ہے تو کیا وہ رزق اتارنے پہ قادر نہیں؟ اگر بند کمرے میں موت آ جاتی ہے، بند گاڑی میں سانس دبوچ دی جاتی ہے، روح قبض کر لی جاتی ہے، تو بند کمرے میں رزق بھی پہنچا سکتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں، جو لکھا ہے وہ ضرور پہنچے گا. اور یہ قرآن نے بتایا نا، جب حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے حجرے میں داخل ہوئے، وجد عندها رزقا، تو بے موسمی پھل پڑے ہوئے دیکھے تو قال یا مریم ان لک ھذا، اے مریم یہ پھل کہاں سے آئے ہیں؟ یعنی حجرہ بند ہے، میں خود مکفل کر کے گیا تھا، تالا لگا کے گیا تھا، اور یہ بند کمرے کے اندر بے موسم پھل کہاں سے آ گئے؟ تو حضرت مریم سلام اللہ علیہ نے دو لفظی عرض کیا حضور والا، قالت ہوا من عند اللہ، یہ میرے رب نے مجھے عطا کیے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور وہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے عطا کرتا ہے. توکل کا درس سیکھیے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ سے. اسباب کو اختیار کیجئے، محنت کیجئے، تگ و تاز کیجئے، سب کچھ کرنے کے بعد یہ مت خیال کیجئے کہ یہ نتیجہ پورا آئے گا. نتیجہ تب آئے گا جب رب کا حکم ہوگا، نتیجہ تب آئے گا جب وہ ذات چاہے گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن پیٹ میں درد ہوا نا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مالک میں پیٹ میں درد محسوس کر رہا ہوں. تو کہا موسیٰ فلاں جنگل میں جائیے اور وہاں پہ فلاں جڑی بوٹیاں ہیں وہ آپ استعمال کیجئے، اللہ شفا عطا کر دے. اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے، ہم کلام ہو جایا کرتے. گئے جا کے اس کو استعمال کیا اور اللہ نے شفا عطا کر دے. 2 4 10 ماہ ایک عرصہ گزرا، دوبارہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی قبیل کا درد ہوا. تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے علاج تو بتا دیا تھا، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈائریکٹ وہاں جنگل میں گئے اور وہ جڑی بوٹیاں لی، ان کو آ کر استعمال کیا، لیکن افاقہ نہیں ہوا. اللہ کے پیغمبر تھے، بارگاہ ربوبیت میں حاضر خدمت ہوئے، ہم کلام ہوئے تو عرض کیا مولا بڑی عجیب بات ہے، درد بھی وہی ہے، جڑی بوٹیاں بھی وہی ہیں، جنگل بھی وہی ہے، لیکن اس مرتبہ تو شفا نہیں ہوئی. کہا موسیٰ سب کچھ وہی ہے، اب تیرے رب کا حکم شامل نہیں تھا. اور حکم نہ شامل ہونے کا مفہوم بھی سمجھنا چاہیے. اور میں کہتا ہوں بندے کو نہیں پتا ہوتا. میرے ایک دوست ہیں تو وہ پچھلے دنوں کافی پریشان تھے، کہتے 4 6 ماہ ہو گئے ہیں میں پیسے ہاتھ میں پکڑ کے کمپنی والوں سے بات کر رہا ہوں، اور یہ عجیب بات ہے میرے کیریئر کے اندر کہ 6 ماہ سے میرے پاس پیسے ہیں، لاکھوں روپے ہیں، لیکن ابھی تک کام نہیں مل رہا. جس کمپنی کو اپروچ کر رہا ہوں وہی لینا چاہتا ہوں لیکن وہ مل نہیں رہا. تو میں نے کہا کہ اگر آپ 4 6 ماہ سے سارے اسباب اختیار کر لیے ہیں تو ایک لمحے کے لیے پھر غور کر لیجئے، ہو سکتا ہے یہ دروازہ آپ کے لیے کھولنا بہتر نہ ہو. آپ بیٹھے ہیں ضد کر کے کہ اسی دروازے سے رزق لینا ہے، وہ قادر مطلق ہے. یہ میرا اور آپ کا خیال ہے کہ اس کمپنی سے کام کرنے سے رزق ملے گا، وہ کمپنیوں کا محتاج نہیں ہے صاحب. وہ جب عطا کرتا ہے اس کی شان یہ ہے اللہ اکبر واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، وہ بغیر حساب کے عطا کرتا ہے. میرے رسول نے فرمایا اگر لوگ اللہ کی ذات پر توکل کرنا سیکھ لیں، فرمایا اللہ ان کو ایسے رزق عطا کرے جیسے پرندوں کو عطا کرتا ہے. ان کا کوئی کارخانہ، کوئی فیکٹری نہیں ہوتی، ان کی کوئی مارکیٹنگ ٹیم نہیں ہوتی، لیکن صبح جب گھونسلوں سے اڑتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتے ہیں، شام کو جب واپس پلٹتے ہیں تو اپنا پیٹ بھی بھرا ہوتا ہے اور اپنی چونچ میں بچوں کا دانہ بھی اٹھایا ہوتا ہے. تو یار جو گھونسلوں کے اندر پرندوں کو رزق عطا کر سکتا ہے تو کیا وہ اپنے رسول کے امتیوں کو عطا نہیں کرے گا؟ توکل کا درس سیکھیے. توکل یہ ہے اسباب اختیار کرنے کے بعد راہ خدا میں اپنا عجز پیش کیجئے کہ مولا میں جو کر سکتا تھا میں نے کر دیا، اب اس محنت کو ثمر بار کرنا، اس پر پھل اور پھول آ جائیں، یہ تیری کرم نوازیوں پہ توکل حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے سیکھا جائے.